السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیسن 13 13واں لیسن آئی ہیو پلس نیچر ان اردو. نیچر اینڈ کریکٹرسٹک ان دو کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا یا برائی کرنا یا کسی میں کوئی کریکٹرسٹک بتانا, کسی کی خصوصیات بتانا. اس میں زیادہ تر اکثر لوگ خصوصیات کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں, لیکن انسان میں اچھائیاں ہی صرف نہیں ہوتی, برائیاں بھی ہوتی ہیں. سو اس لیے لفظ نیچر استعمال کیا, یعنی مزاج, اور کریکٹرسٹک یعنی تعریف. اگر کوئی آپ سے بولے کریکٹرسٹک بیان کریں یا نیچر بیان کریں تو نیچر کا مطلب ہوتا ہے مزاج اور کریکٹرسٹک کا مطلب ہوتا ہے تعریف. تو اگر اچھے نیچر کا ہے تو اچھی تعریف ہوگی, اگر برے نیچر کا تو بری تعریف ہوگی. تو چلے شروع کرتے ہیں. اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے آئی ہیو. اوکے, روز اس سینٹینس میں آپ کو ایک ویکیبلری, ہر سینٹینس میں ایک ویکیبلری آپ کو ملے گی. پولائٹ, پولائٹ لفظ کیا ہے؟ پولائٹ. اٹ مینس شائستہ. اب بچے پریشان, سر یہ شائستہ کیا ہوتا ہے؟ ارے یار مجھے بھی نہیں پتا, میں تو پاگل ہوں. پاگل سے پوچھ رہے ہو, پاگل ہو گیا. اوکے, پاگل ہو, پاگل سے پوچھ رہے ہو. اوکے, شائستہ مین, میں خود بھول گیا. نرم مزاج. اوکے, نرم کہتے ہیں, پولائٹ نرمی سے, نرم. اوکے, سو اس کو اردو میں, گہری اردو میں شائستہ کہتے ہیں. اوکے, آئی ہیو پولائٹ نیچر. ہر لفظ کے بعد آپ نے نیچر کا لفظ لگانا ہے. اس مین کہ آپ دیکھیں ہمارا صرف کیا چینج ہوگا, آئی ہیو کے فوراً بعد یہاں جہاں پولائٹ لکھا ہوا ہے یہاں پہ ہم وہ ایگجیکٹو لگا دیں گے, یعنی کس مزاج کا انسان ہے. سو آئی ہیو پولائٹ نیچر, میں نرم مزاج کا ہوں. آئی ہیو پولائٹ نیچر, میں شائستہ مزاج کا ہوں. آئی ہیو پولائٹ نیچر, میں نرم مزاج کا ہوں. سو آگے چلیں. سو اگریسو, واٹ از دا میننگ آف اگریسو؟ جارحانہ یا غصے والا, جارحانہ یا غصے والا. تو آئی ہیو اگریسو نیچر, آئی ہیو اگریسو نیچر, میں غصے میں جارحانہ مزاج کا ہوں یا غصے والے مزاج کا ہوں. آپ کا مزاج کیسا ہے؟ غصے والا مزاج ہے یار, ہر وقت غصہ کرتا رہتا ہے. سو تھیسیٹن, تھیسیٹن کہتے ہیں کم سخن. اب بولیں گے سر یہ کیا بلا ہے کم سخن؟ اٹ مینس اردو, یہ بہت ہارڈ اردو ہے. لیٹس سی, اس کو آسان اردو میں بولتے ہیں کم گو. کیا مطلب ہے کم گو؟ اب بولے گا سر یہ کم گو کیا ہے؟ یار اتنی ڈیٹیل میں بتاؤں گا نا تو پاگل ہو جاؤں گا. ویسے چلیں بتا دیتا ہوں. کم گو مین ہوتا ہے جو بہت زیادہ کم بولتا ہے, یعنی بولنے والی جگہ پہ بھی نہیں بولتا, ایسا کم بولتا ہے. جیسے میں تو نہیں ہوں بھائی, آئی ایم ناٹ ٹھیکٹن. اوکے, سو اگر میرا مزاج کم گو ہے یا کم بولنے والا تو میں کیسے بتاؤں گا آئی ہیو تھیسیٹن نیچر, آئی ہیو تھیسیٹن نیچر, میں کم گو مزاج کا ہوں یا کم بولنے والا مزاج کا ہوں, یا میں کم بولتا ہوں. اٹ مینس اوکے. ٹاکیٹو, اوہ سر دیٹس یور نیچر, یہ آپ کا مزاج ہے سر. اس کو دیکھیں, ٹاکیٹو مینس آئی ہیو ٹاکیٹو نیچر, میں باتونی مزاج کا ہوں. ایک بات بتاتا چلوں کہ 2 days ago someone comments in my video that sir you are nonsense, you are stupid idiot, you don't know how to teach. So these are comments I received from a girl and boy. So basically میں بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ میرے لیے برے لفظ استعمال کرتے ہیں, مطلب جن کی رائے ہے کہ مجھے پڑھانا نہیں آتا, تو میں نے کب بولا میں پڑھاتا ہوں؟ میں تو ٹائم ویسٹ کرتا ہوں. سو جسٹ کڈنگ. بٹ نان سینس کہنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں پاگل ہوں بھائی, پاگل کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی اس چیز کی, نہ بے عزتی کی ٹینشن, نہ آپ کچھ بھی بول لو, مجھ میں کوئی شعور نہیں آنے والا. سو دیٹ از دا ریزن آئی ایم کریزی. سو مجھے برا نہیں لگتا, آپ کچھ بھی بولیں, آپ گالیاں دیں, ایون یو کین ابیوز می, آئی ول ناٹ مائنڈ بیکاز آئی ایم کریزی. آپ گالی بھی دے تو میں برا نہیں مانوں گا, میں پاگل ہوں بھائی. بیکاز اف یو ڈونٹ لائک مائی لیسن سو ڈونٹ واچ اٹ. اوکے, اگر آپ کو نہیں پسند تو نہیں دیکھو بھائی, پتلی گلی سے نکلو, بی آف مین دفعہ ہو جاؤ. اوکے, بیکاز یو ڈونٹ مائنڈ, جسٹ میں آپ کو ورڈ بتا رہا ہوں بیٹا. یہ طریقہ کار ہوتا ہے جب آپ بات کریں تو کوئی نہ کوئی نیا لفظ استعمال کریں, یا کوئی ایسا لفظ استعمال کریں جو آپ کی ویکیبلری کو ریوائز کرے.
تو کوشش ایسی کیا کرے, صحیح ہے. سو ٹاکٹیو مین تھا باتونی, آئی ہیو ٹاکٹیو نیچر. ان تمام ایگجیکٹو کے میں سینٹینسز بنا چکا ہوں دوسرے طریقے سے, لیکن اب میں نیچر وائز بنا رہا ہوں. سو آئی ہیو, میں اسٹیٹ ورب میں پڑھا چکا ہوں, از ایم آر میں ہی از ٹاکٹیو, آئی ایم ٹاکٹیو, ہی از taciturn like this, okay, he is aggressive, just like this, okay. سو میں اس طرح پڑھا چکا ہوں, لیکن دوبارہ اس لیے ریوائز کر رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہو جائے ویکیبلری. آئی ہیو ٹاکٹیو نیچر, میں باتونی مزاج کا ہوں. سو نان سینس اور ایڈیٹ اور اسٹوپڈ کہنے والوں کے لیے شکریہ اس لیے ادا کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے بولا. دیکھو لوگ نفرت کرتے ہیں یا محبت کرتے ہیں, دونوں میں فائدہ ہے, کیونکہ نفرت اس سے کی جاتی ہے جس سے آپ محبت کرتے ہو, اور محبت اس سے کی جاتی ہے جس سے آپ محبت کرتے ہو. تو دونوں میں میرا فائدہ ہے. اوکے, ایکسٹراویگنٹ, ہر چیز دوسرے طریقے سے سوچو, الٹ. اوکے, کیونکہ آپ لوگ سیدھا سوچتے اس لیے آپ لوگوں کو غصہ آتا ہے. مجھے غصہ اس لیے نہیں آتا کیونکہ میں الٹے طریقے سے سوچتا ہوں, بیکاز آئی ایم کریزی. اوکے, ایکسٹراویگنٹ, فضول خرچ. ایکسٹراویگنٹ مین آئی ہیو ایکسٹراویگنٹ نیچر, میں فضول خرچ مزاج کا ہوں, یعنی بہت زیادہ خرچہ کرتا ہوں, میں بہت زیادہ خرچ کرنے والے مزاج کا ہوں. آئی ہیو ایکسٹراویگنٹ, میں فضول خرچ مزاج کا ہوں. فری گل, محتاط کفایت شار. سر یہ کیا ہے, اردو تو صحیح استعمال کریں, اٹس اوریجنل بھائی, جو میرے کو ڈکشنری میں ملتی ہے وہی میں آپ سے شیئر کروں گا نا. سو محتاط خرچ یا کفایت شار, اس کا مطلب آپ بتا سکتے ہیں, یعنی زیادہ نہ خرچ کرنے والا. اس کو بخل نہیں کہیں گے. اب بولیں گے سر بخیل کسے کہتے ہیں, بہت زیادہ کنجوس نہیں. ایک ہوتا ہے بہت زیادہ خرچ کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں فضول خرچ, اور ایک بہت زیادہ کم خرچ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مطلب بالکل کنجوسی کرتا ہے. کوئی مہمان بھی آئے گا نا, بولے گا چلو پانی پیو نکلو, سو اس کو کہتے ہیں کنجوس. سو مگر ہم یہاں پہ محتاط خرچ یعنی کفایت شار مطلب ہوتا ہے کہ نہ زیادہ فضول خرچ کرتا نہ کم, یعنی درمیانہ ایسا بندہ جو جہاں پر ضرورت ہے وہاں خرچ کرتا ہے. صحیح ہے, تو اس کو فریگل کہتے ہیں. آئی ہیو فریگل نیچر, میں محتاط خرچ مزاج کا ہوں یا کفایت شار مزاج کا ہوں, یا بس نہ فضول خرچ ہوں نہ بخیل ہوں. اوکے, اچھا بخیل ہوتا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, I don't remember. My wife has frugal nature. اب اکثر بولیں گے سر آپ ہر لیسن میں بیوی کا ذکر کیوں کرتے, because I love her. Okay, so don't mind, just kidding, because I'm crazy. My wife has frugal nature. میری وائف بہت زیادہ کفایت شار مزاج کی ہے, جہاں خرچ کرنا ہوتا ہے وہیں خرچ کرتی ہے, مجھے بھی نہیں دیتی. سو ایسا ہے یار, دیکھو یہ حال ہو گیا, اس لیے شادی مت کرنا. کلوز وسٹڈ کہتے ہیں کنجوس, بخیل, سٹنجی بھی جسے کہا جاتا ہے, میں پہلے بتا چکا ہوں. کنجوس کو دوسرے لفظوں میں سٹنجی, یعنی سٹنجی مین کنجوس ہوتا ہے. کلوز فسٹڈ مین بخیل اور کنجوس, اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے. سو آئی ہیو کلوز فسٹڈ نیچر, میں کنجوس مزاج کا ہوں. آئی ہیو کلوز فسٹڈ نیچر. دیکھیں ایک لفظ چینج ہو رہا ہے, آئی ہیو ویسا کا ویسا, نیچر ویسا کا ویسا. صرف یہ جو ایک لفظ ہے نا جہاں کلوز فسٹڈ لکھا ہوا, یہاں پہ لفظ چینج کرنا ہے, اور کیا لگانا ہے, ایگجیکٹو. کیا بولتے ہیں اس کو ڈکشنری میں, ایگجیکٹو ADGA بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے, بتا رہا ہوتا ہے, ناؤن مت لگائیے گا یہاں پہ. آئی ہیو جینرس نیچر. آئی ہیو جینرس نیچر, جینرس فراغ دل. اب بولیں گے سر یہ کون سی اردو ہے فراغ دل. سو بھائی یہی اردو ہے جو ڈکشنری میں ملتی ہے. میں آپ کو اس کا مطلب بتا دوں, فراغ دل کا مطلب ہوتا ہے سخی دل, یعنی بہت زیادہ. جیسے کوئی مانگ لینا, یار 1000 روپے دے دو, یار یہ لے, 2000 دے دو, یہ لے, 1 لاکھ دے دو, یہ لے, تو اس کو کہتا ہے سخی دل, یعنی نرم دل, نرم مزاج کا جو ہوتا ہے نا, بہت زیادہ نرم, جس کو کوئی بھی بولو بات منع نہیں کرتا, اس کو کہا جاتا ہے سخی دل. جو انگلش میں کہا جاتا ہے جینرس ایگجیکٹو ہے. آئی ہیو جینرس نیچر, میرا سخی مزاج ہے. اوکے, یعنی اردو کیا تھی, فراغ دل مزاج ہے. اوکے, سو اسکیٹی, واؤ سر یہ کتنی دفعہ آپ استعمال کریں گے, ہر سینٹینس میں اسکیٹی استعمال کرتے رہتے.
آپ نے یہاں بھی استعمال کر لیا, کہیں تو چھوڑ دیا کرے اسے. اسکیٹی فورگیٹفل, کوڑ مغز, اس کی ایکچوئل اردو کوڑ مغز ہے. اب آپ کو اس کا مطلب تو پتہ ہے نا, کوڑ مغز کا مطلب ہوتا ہے بھولنے والا, یعنی فوراً اس کو جو چیز بتائی جائے فوراً بھول جائے گا. سو آئی ہیو اسکیٹی نیچر بٹ نو بڈی کین بلیو آن دس. آئی ہیو اسکیٹی نیچر, کوئی یقین ہی نہیں کرتا کہ میں بھلکڑ ہوں, میں کوڑ مغز ہوں, کوئی یقین ہی نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ تم لوگ پاگل ہیں, میں نہیں ہوں. اوکے, سو پیوش, گرمپی, گراؤچی. پیوش, گرمپی, گراؤچی, اٹ مینس چڑچڑا, بد مزاج, بدتمیز, جو بھی آپ کہہ لیں. جتنی برائی کر سکتے ہیں مسٹر کریزی کی کر لیں, کیونکہ میں برائی کی ٹینشن نہیں لیتا, بولے جو بولنا ہے. آئی ہیو پیوش نیچر, میں چڑچڑا مزاج کا ہوں. یار واقعی میں یہ بہت زیادہ گھٹیا انسان ہے. کون؟ مسٹر کریزی یا مسٹر طارق؟ اوکے, آئی ہیو پیوش نیچر, میں چڑچڑے مزاج کا ہوں. وہی کیا لفظ آ گیا, پتہ یہ کون سا لفظ ہے, کیسے پروناؤنس ہوتا ہے مجھے بھی نہیں پتا. لیٹس ٹرائی کرتے ہیں پروناؤنسیشن کی. argumentative, oh sorry, just kidding. argumentative, جھگڑالو یا دلیلی. فار ایگزامپل کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر بات پہ دلیل مانگتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے دلیلی مزاج کے. اور ہر بات پہ جھگڑا کر لے, بحث کرنا شروع کر دے, ان کو بھی کہا جاتا ہے آرگیومنٹیٹیو نیچر. ان کا مزاج کو کیا کہا جائے گا؟ جھگڑالو مزاج, یا ہر بات پہ لڑنے والے مزاج کو, ہر بات پہ بحث کرنے والا مزاج کو کیا کہیں گے؟ آرگیومنٹیٹیو. I have argumentative nature. I have argumentative nature. میرا جھگڑالو مزاج ہے. Really sir, you have argumentative nature? I don't believe this. Oh, so don't believe it. It's my favorite one. Imaginative. I always confuse in pronunciation. Imaginative. Okay. ایجادی یا خیالی, جیسے مسٹر کریزی از امیجنیٹو کریکٹر آف مائنڈ. یہ میرا ایک خیالی وہ ہے, کیا بولتے ہیں, کیا تھا, کریکٹر یعنی مزاج ہے جو اکثر مجھ پہ حاوی ہو جاتا ہے. آئی ہیو امیجنیٹو نیچر, میرا خیالی مزاج ہے, یعنی خیال ہے, میں پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا. 4 شادیاں ہوں گئی, 200 بچے ہو گئے, وہ تیری تو سر بس کر دے سر, لوگ ماریں گے پکڑ کے. اوکے, جسٹ کڈنگ. impulsive mean جلد باز. I have impulsive nature, میرا مزاج جلد باز ہے. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر چیز میں جلدی, فوراً, وہ بھی ایک چائے مل جائے فوراً مل جائے, کھانا مل جائے فوراً مل جائے, ابھی جلدی ہر کام میں جلدی. تو پھر شیطان کا بھائی ہے. اوکے, جسٹ کڈنگ, مائنڈ مت کیجیے گا, مائنڈ کریں تو 2 روٹی زیادہ کھائیے گا. آئی ہیو impulsive nature, میں جلد باز مزاج کا ہوں. cunning کہتے ہیں چلاک, ہوشیاری کو. I have cunning nature, میں چلاک مزاج کا ہوں. rakish, آوارہ, تماش بین. I have rakish nature. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر جگہ مطلب گھومتے پھرتے رہتے ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی, ہپی کی طرح ایسے گھومتے رہتے ہیں جیسے نہ کھانے کی پرواہ نہ کچھ ہے, بس لوگوں کو تماشا. جیسے مسٹر کریزی ہر جگہ تماشا شروع کر دیتے ہیں, لوگ ہنسنے لگ جاتے ہیں. مجھے دیکھ کے ہر کوئی بولتا ہے یار تو یقین نہیں آتا, یار شادی شدہ تیرے بچے, یقین ہی نہیں آتا کہ تیرے بچے ہیں, تو خود ابھی بچہ ہے, تو نے شادی کیسے کر لی. سو جسٹ کڈنگ. آئی ہیو rakish nature, میں آوارہ مزاج کا ہوں. اوے میں نہیں ہوں بھائی, برا مت مانا, میرے کو آوارہ مت بولو, بیوی مارے گی پکڑ کے. اوکے, اینٹی سوشل مین ہوتا الگ تلگ سے مراد معاشرے سے الگ. یہ بات ہے, میں معاشرہ لکھنا بھول گیا, کیسے لکھتے تھے, میم عین الف شین اور رے بھول گیا, تو اس لیے الگ تلگ لکھ دیا. اس کا ایک مطلب الگ تلگ بھی ہے, لیکن معاشرے سے الگ رہنے والا, معاشرے سے بائیکاٹ رہنے والا, معاشرے میں حصہ نہ لینے والا, اس کو کہتے ہیں اینٹی سوشل. سو آئی ہیو اینٹی سوشل نیچر, میرا الگ تلگ مزاج ہے.
अनडेमोन्स्ट्रेटिव, अनडेमोन्स्ट्रेटिव, अलग तलग, अब सब इसका मतलब भी अलग तलग है, ऊपर भी अलग तलग, ऊपर माशरे से अलग तलग रहने वाला। अब यहाँ पे मतलब देखिए अपने एहसासात जाहिर ना करने वाला, यानी बिल्कुल ही बस उसको पता ही नहीं चलता यार वाकई में वो अपने एहसासात, मतलब कोई बात होती है वो बताता ही नहीं है, कोई बात हो वो नहीं बताएगा, मतलब अंदर ही अंदर घुटता रहेगा, अंदर ही अंदर अपने एहसासात अपने चेहरे से भी नहीं शो होने देगा क्या बता रहा है। आई हैव अनडेमोन्स्ट्रेटिव नेचर, आई हैव अनडेमोन्स्ट्रेटिव नेचर, मैं अलग तलग मिजाज का हूँ या अपने अंदर बात रखने वाले मिजाज का हूँ। Poetic nature, do you know Mr. Gham is a poetic nature? he has poetic nature. I have poetic nature, I have poetic nature, मेरा शायराना मिजाज है। तो शायरी करके दिखाए, खुद को खुद से बुलंद कर इतना कि खुदा भी पूछे ए बंदे तेरी, क्या था भूल गया, सॉरी शेर की, अल्लामा इकबाल का शेर है भाई, ज़रा भूल गया, मजाक नहीं कर रहा, सीरियस भूल गया, पता चले लोग आप लोग गुस्सा कर जाए, बट भूल गया। खुद को खुद से कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे बंदे तेरी रज़ा है क्या। अबे आ गया फार साइटेड, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूर अंदेश होते हैं। दूर अंदेश से मुराद क्या, दूर अंदेशी से मुराद यानी वो मतलब हालात के हिसाब से चलते हैं। जैसे अब जिस हिसाब से लोड शेडिंग हो रही है हमारे मुल्क में पिछले 5 साल से, आने वाले वक्त में दूर अंदेशी ये होगी कि हम गारों में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में करप्शन इतनी हो गई है, सब खा के भाग जाएंगे और हम लोग फिर पहाड़ों में चले जाएंगे और फिर पत्थर से आग जलाएंगे। तो ये दूर अंदेशी होगी कि इन तमाम चीज़ों को समेट के रख लें, बहुत जल्द काम आने वाले हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में इतनी करप्शन, इतनी बेईमानी, इतना झूठ है, इतनी फरेब है, इतनी नफ़रतें हैं कि बस पूछो मत कि हमारा आने वाला वक्त अजाब में मुब्तला होने वाला। हम लोग अल्लाह को भूले हुए हैं और बोलते हैं यार अल्लाह हमें ये गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, कोई ये नहीं बोलता या अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, या अल्लाह मेरे माँ बाप को बख्श दे, कोई नहीं बोलता। सो फार साइटेड, दूर अंदेशी, आई हैव फार साइटेड नेचर, ओ सॉरी नेचर हो गया, ये नेचर है, सॉरी ओके। आई हैव फार साइटेड नेचर, मैं दूर अंदेशी मिजाज का हूँ या दूर अंदेश मिजाज का हूँ। हॉटी प्राउड, इसको हॉटी भी पढ़ते हैं, हाउटी भी पढ़ते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। कर्स ऑन दिस वर्ड, लानत है इस शख्स इस वर्ड पे, क्योंकि मुझसे प्रोनाउंस नहीं होता ना, इसलिए जस्ट किडिंग। जब इंसान कुछ नहीं कर पाता तो गालियाँ देता है, ये इंसान की फितरत है, इसलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कर्स ऑन द वर्ड, सॉरी फॉर दिस, बट जस्ट टू नो जब इंसान की इस्तिताअत जहाँ तक होती है अगर वो क्रॉस कर जाए, कुछ ना बिगाड़ सके तो वो गालियाँ देता है। और ऐसे शख्स में मुब्तला ना हो आप भी, क्योंकि हम लोगों को गुस्सा शैतान दिलवाता है, सामने वाले को बोलता है। मैंने अभी वाक़या सुनाया कि अक्सर लोग, जब मैंने शुरू किया था लोग मुझे गालियाँ बकते थे, अबे क्या बकवास है सीरियसली। और आज 5000 स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम मी ऑन यूट्यूब थ्रू वीडियो, 5000 बच्चे सीख रहे हैं। और जब मैंने स्टार्ट किया था लोग गालियाँ बकते थे, अबे क्या पकाऊ है यार, बट आई डिडंट गिव अप, मैंने हार नहीं मानी। आई नेवर माइंड, बिकॉज आई नो व्हेन यू आर गोइंग टू डू समथिंग पीपल ट्राइंग टू स्टॉप यू। जब भी आप कुछ करने की कोशिश करते हो लोग आपको रोकते हैं। आई नो आई एम नॉट गुड एट, मुझे पता है मैं अच्छा नहीं हूँ, बट keep trying and keep trying, I will be a good, I will be expert. So अगर मैं कोशिश करता रहा तो मैं एक्सपर्ट तो बन ही जाऊंगा ना। 10-12 को तो नाकाम करके खुद कामयाब हो जाऊंगा ना, जस्ट किडिंग। ओके, आई हैव प्राउड, ओए या हैव नहीं लगाया, देखो कैसी गलती हो गई, देखो ओए ये देखो कितनी बड़ी गलती थी यार, ये देखे। आई हैव प्राउड नेचर, आई हैव हाउटी नेचर, मैं मगरूर मिजाज का हूँ या फ़ख्र करने वाले मिजाज का हूँ। सो लेट अस स्टार्ट इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव इंट्रो नेगेटिव बनाते हैं। आई हैव जेनरस नेचर, मैं सखी मिजाज का हूँ। आई डोंट हैव जेनरस नेचर, मैं सखी मिजाज का नहीं हूँ। डू आई हैव जेनरस नेचर,
کیا میں سخی مزاج کا ہوں؟ ڈونٹ آئی ہیو جینرس نیچر، کیا میں سخی مزاج کا نہیں ہوں؟ ڈو یو ریمبر مسٹر طارق از ٹیچنگ has been teaching present simple? So this is the present simple. You can make this sentence. Okay, so this is just like present simple. You have to make just sentence. Have is a verb here. Have yahan par verb hai, so you have to just do practice, so you will be successful. So undemonstrative کا مطلب الگ تلگ تھا. آئی ہیو undemonstrative nature, میں الگ تلگ مزاج کا ہوں. آئی ڈونٹ ہیو undemonstrative nature, میں الگ تلگ مزاج کا نہیں ہوں. ڈو آئی ہیو undemonstrative nature, کیا میں الگ تلگ مزاج کا نہیں ہوں. ڈونٹ آئی ہیو demonstrative nature, کیا میں الگ تلگ مزاج کا نہیں ہوں. So there are so many way to make a sentence. So let us start. ایک sentence لیں, اس کو بنائیں ایسے, جیسے for example کیا تھا, میں بھول گیا, کون سا مزاج ہے, کوئی مزاج بتائیں. پاگل مزاج, نہیں, ہاں اسکیٹی, I have a sketchy nature, میں بھلکڑ مزاج کا ہوں. I don't have a sketchy nature, میں بھلکڑ مزاج کا نہیں ہوں. Do I have a sketchy nature, کیا میں بھلکڑ مزاج کا ہوں. Don't I have a sketchy nature, کیا میں بھلکڑ مزاج کا نہیں ہوں. اسی طرح اور ویکیبلری یاد, ابھی دیکھو پڑھا کے مجھے ویکیبلری یاد نہیں آ رہا. اب تم لوگ بولو گے میں مذاق کروں. سیریس, I don't remember the vocabulary, but I am speaking without vocabulary. Oh, this is the, just kidding. Okay, let us start the golden word اسٹارٹ کرتے ہیں. Sixth thing which weak relation, 6 چیزیں ایسی ہیں جو رشتے کو کمزور کر دیتی ہیں اور توڑنے کا نتیجہ بنتی ہیں. سب سے پہلی مس بیہیونگ, بدتمیزی. مس بیہیونگ, بدتمیزی کرنا یا ایسے الفاظ استعمال کرنا یا گالیوں میں بات کرنا آپ کی عزت کو گھٹاتا ہے اور آپ کا نیچر ایسا بناتا ہے کہ سامنے والا آپ سے کترانے لگے. تو اپنے جو بولنے اور بیٹھنے اور اٹھنے کے مزاج کو بہتر بنائیں. اگنورنگ, نظر انداز کسی کو کرنا بلا وجہ رشتے کو خراب کرتا ہے. لائنگ, جھوٹ بولنا سب سے زیادہ آپ کے رشتے کو نقصان پہنچاتا ہے. بریکنگ پرومسز, وعدے توڑنا بھی رشتے میں کمزوری پیدا کرتا ہے. اوائڈنگ کانٹیکٹ, مطلب بات کرنے سے کتراؤ گے, وعدے توڑو گے تو سامنے والا پتہ کیا بولے گا, یار اس کا کوئی چکر ہے. ڈاؤٹنگ یعنی ڈاؤٹ, شک کرنے لگے گا. جب آپ کسی سے بدتمیزی کرو گے, اسے نظر انداز کرو گے, اس سے جھوٹ بولو گے, وعدے کو جو وعدہ کرو گے اس کو توڑو گے, اور اس سے فون کرنے, اس سے بات کرنے سے, اس سے ملنے سے اوائڈ کرو گے, یا اس سے فون کرنا بھی گوارا نہیں کرو گے. آؤ گے اور آ کر سو جاؤ گے, بات بھی نہیں کرو گے, بیگم کیسی ہو, تو پھر تو شک ہوگا بیگم کو, بیٹا اس کی کوئی اور بھی ہے. سو ڈاؤٹ نہیں دے. اوکے, 6th thing which strength the relation, 6 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے رشتے کو طاقت دیتی ہیں, آپ کے رشتے کو مضبوط بناتی ہیں. سو گڈ ایٹیٹیوڈ, اسی کا الٹ دیکھو, گڈ ایٹیٹیوڈ, اپنے بیہیویئر کو, اپنے رویے کو اچھا بنائیں. ہیلپنگ نیچر بنائیں, مدد کرنے والا. کوشش کرے کبھی کبھی سال میں, روزانہ نہیں, ہفتے میں نہیں, سال میں ایک دفعہ چائے بنا کے پلا دے, بولے آج میں ناشتہ بناتا ہوں. اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ, یو کین ڈو دس فار یور وائف. اوکے, ہیلپنگ, مدد کرنا. یا کبھی بولو یار چلو یار کھانے چلتے ہیں, روزانہ نہیں, مہینے میں ایک دفعہ, تو یہ آپ کے رشتے کو بہتر بنائے گا. ٹرسٹنگ, سب سے بڑی بات کہ آپ نے کسی اور کی نہیں سننا کہ وہ کیا کہتا ہے آپ کی بیوی کے بارے میں, آپ کے میاں کے بارے میں. آپ کو آپ کے ریلیشن شپ پہ اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کے والد بھی بولے, والدہ بھی بولے, تو اس بات پہ بھروسہ نہیں کرو. اتنا یقین ہو آپ پہ جب تک آپ خود نہ دیکھ لو. میرا بچہ, گناہ شیطان ہر کسی سے کراتا ہے, وہ ماں بھی ہو سکتی ہے, باپ بھی ہو سکتا ہے.
بھروسہ توڑوا سکتا ہے. تو کوشش کیا کریں کہ اتنا یقین ہو اپنے رشتے پہ کہ آپ کو کوئی کچھ بھی بولے آپ یقین مت کرو جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو. صحیح ہے. رسپیکٹنگ، عزت دو گے تو عزت ملے گی. کوشش کرو جب اچھا اخلاق کر لیا، مدد کرنے والا کر لیا، بھروسہ کرتے ہو تو اس کی عزت بھی کرو. اور پانچواں انٹرٹیننگ. انٹرٹیننگ کیسے ہوگا؟ دیکھو انٹرٹیننگ ٹی وی دیکھنے سے نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھنا. کچھ لوگ بولتے ہیں انٹرٹیننگ کا مطلب کھانا پینا باہر، یہ بات یاد رکھو. انٹرٹیننگ ڈنر، ڈائن آؤٹ، یو گو ود یور وائف فار ڈائن آؤٹ، باہر کھانے کے لیے چلے گئے. جسٹ ونس ان اے بلو مون، ونس ان اے منتھ یو کین ڈو دس. entertain your partner just to strengthen your relation. اوکے. طاقت بنانے، مضبوط بنانے کے لیے اپنے رشتے کو سب سے مین چیز ہوتی ہے اس کو خوش کرنا. خوش کرنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں لیکن مرد حضرات صرف ایک ہی طریقہ جانتے ہیں. نہیں بیٹا، خوش کرنے کے بہت سے طریقے، جسٹ کوشش تو کرو. مسٹر کریزی مت بننا پلیز، کیونکہ مسٹر کریزی گھر میں نہیں ہوتا، میں یقین مانے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی سے بھی مذاق کرو گے نا تو اپنی وائف کے سامنے، یا وائف کسی سے مذاق کرے گی تو وہ اپنے پارٹنر کو، اس کے پارٹنر کو برا لگتا ہے کہ بھائی کسی غیر سے آپ مذاق کیوں کر رہے ہو. ایون یور بھابھی ہی کیوں نہ ہو، آپ کی مذاق نہیں کرو، کیونکہ یہ اکثر آپ کے رشتے کو کمزور کرتا ہے. میں نے اپنی سٹارٹنگ لائف میں یہ غلطی کی تھی کہ میں مذاق کرتا تھا بہت زیادہ، تو میں نے اگنور کیا. میں جب دیکھتا میری وائف نہیں آتی جب مذاق کرتا. سو یہ بھی چیز یاد رکھیے گا. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے جو چیز نظر آتی ہے وہی چیز سب سے زیادہ بری لگتی ہے، اور کوئی بھی نہیں چاہتا اس کا پارٹنر اس سے زیادہ کسی اور سے مذاق کرے. تو اس سے مذاق کرو، صحیح ہے، کسی اور سے مت کرو. فار گیونگ مسٹیکس، سب سے لاسٹ ہے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ معاف کرنے والے، غلطیاں معاف کرنے والے بنو. اگر غلطی معاف نہیں کر سکتے میرا بچہ تو رشتہ نبھا نہیں سکتے آپ. اکثر لوگ پتہ نہیں کیا بنا لیتے ہیں، بھائی غلطی ہوئی تو ہوئی کیسے؟ بھائی تو انسان نہیں ہے کیا؟ تو فرشتہ ہے جو تیرے سے غلطی نہیں ہوتی؟ تو کسی لڑکی کو دیکھ کے میسج کرے وہ صحیح ہے، لیکن اگر غلطی کسی سے ہو جائے، بہن سے ہو جائے، بیوی سے ہو جائے، تو معاف نہیں کریں گے، ڈائریکٹ طلاق دے دیتے ہیں. بھائی طلاق کوئی مذاق نہیں ہے، یہ وہ حلال چیز ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. یہ وہ حلال چیز ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. تو طلاق بہت آخری درجے پہ پہنچو جب دو، آخری درجہ جب آپ بہت زیادہ مجبور ہو جاؤ، بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہو جاؤ، تمام کوششیں کر کے دیکھ لو، یا جب تمہارا پارٹنر تمہارے ساتھ نہ رہنا چاہے. کوشش کرو. خوش کرنا بہت آسان ہے، بس سچ بولنا شروع کر دو، مدد کرنا شروع کر دو، اور اپنی فیلنگ کو اندر مت رکھو. ٹرائی ٹو ٹیل یور پارٹنر، اپنے کیا سوچتے ہو یہ اس کو بتاؤ. دیٹ از دا مین تھنگ. میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے آج بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ تر شادی شدہوں سے شیئر کیجیے گا، کیونکہ ان کے رشتے آج کل میں نے جس کو دیکھو یار طلاقیں، جس کو دیکھو رشتے توڑے ہوئے بیٹھے ہوئے، کوئی وہاں بیٹھی، کوئی اپنے گھر بیٹھی ہوئی ہے، مرد جا نہیں رہا، عورت نہیں آ رہی. یہ مسئلے مسائل ہی چل رہے ہیں یار. نہ وہ معاف کرتا نہ وہ معاف کرتی. یار معاف کرنا سیکھو. وہ نہیں لینے آئے گا آپ چلے جاؤ، وہ نہیں آ رہی آپ لینے چلے جاؤ. کوشش تو کرو، لیکن ہاں بھائی اللہ ہی کرے گا سب کچھ، تو یہ تو نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو ٹرائی دس. آپ کو کوشش کرنی ہوگی خود. اگر کوئی آسمان سے آپ کے لیے فرشتہ اترے گا آپ کی مدد کرنے کے لیے، یہ ناممکن ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھے اور اس پہ عمل کریں، اور کوشش کریں اپنے رشتے کو بہتر سے بہتر بنائیں. السلام علیکم.